الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية وفتحت أبواب الرحمة متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے موقع پر درس کا آغاز کیا گیا اور کل آپ کے سامنے گزشتہ کل ایک درس ہوا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان میں جاری رہے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ ان دروس میں رمضان سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں اور رمضان اور روزے کی فضیلت میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں ان کو بیان کیا جائے تاکہ مسلمانوں میں رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا شوق اور ذوق پیدا ہو، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو خوب حاصل کرنے والے ہم بن جائیں. تو یہ ایک ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات اور احادیث کو سنیں اور ان مبارک لمحات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. دوسری ضرورت یہ ہے کہ رمضان سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں ان ضروری مسائل کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے روزے ٹھیک ہو، ہماری عبادات ٹھیک ہو، اس میں کسی قسم کی غلطی واقع نہ ہو. اسی طرح یہ بھی کوشش ہوگی کہ جو رمضان میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، تاریخی واقعات ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں. اور جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ. جو حضرات سوالات پوچھنا چاہتے ہیں وہ کومنٹس میں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے. تو آج چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. سب سے پہلے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی اس مبارک مہینے کی ایک خاص فضیلت بیان فرمائی ہے، بلکہ چند فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور کثرت سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور آسمان میں کتنے دروازے ہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے. ان تمام دروازوں کو رمضان میں کھول دیا جاتا ہے اور آسمان کے ہر دروازے سے اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں اور مسلمان اس سے فیض یاب ہوتے ہیں.
مسلمان ان رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے والے بنتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھولنے اور جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال جنت کے طرف لے جانے والے ہیں ان اعمال کی توفیق مسلمانوں کو ہوتی ہے کہ مسلمان ایسے اعمال اختیار کرے جو اعمال ان کو جنت میں لے جانے والے ہوں، اور جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال، برے اعمال، جو گناہ جہنم کے طرف لے جانے والے ہیں، مسلمان اللہ کی رحمت سے وہ گناہ نہیں کرتے ہیں اور جہنم میں جانے سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہے اور ان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو گناہ میں واقع نہ کریں۔ مسلمان عبادات رمضان میں کثرت سے کرتے ہیں، اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے اندر عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تراویح کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نیکی کے خیرات کے کام کرتے ہیں۔ یہ سب اثرات بتلاتے ہیں کہ شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے، مسلمان کثرت سے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو تنگ نہ کریں، ان کو گناہوں میں مبتلا نہ کریں، اور مسلمان زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی رحمتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ البتہ ایک سوال اس بارے میں یہ کیا جاتا ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے رمضان میں مسلمان عبادات بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں اس مبارک مہینے میں، تو جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک اس کا داخلی دشمن ہے اور ایک اس کا خارجی دشمن ہے۔ جو خارجی دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان انسان کو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، گناہوں میں اس کو مبتلا کرتا ہے۔ اور دوسرا دشمن جو ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے، جو اندر کا دشمن ہے، داخلی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو انسان کے اندر ہے اور انسان کا اندرونی دشمن ہے، وہ اس کو برائی کا راستہ دکھاتی ہے، وہ اسے برائی سکھاتی ہے، برائی پر اسے آمادہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ باہر کے دشمن کو تو قید کر دیتا ہے، لیکن نفس وہ رمضان میں قید نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر نفس کو قید کر لیا جائے تو انسان قید ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نفس کو قید نہیں کرتا ہے۔ البتہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ نفس کو کنٹرول میں رکھو، اور اس کے کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم رمضان میں روزہ رکھو۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ صبح سے لے کر شام تک مسلمان کھانے سے، پینے سے، خواہش پوری کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اس عمل سے وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ نفس کو قید نہیں کیا جاتا ہے، البتہ اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شیطان بھی انسان کا دشمن ہے، نفس بھی انسان کا دشمن ہے،
لیکن یہ نفس یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے انسان کا. اور وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، شیاطین کو حکم دیا، ابلیس کو بھی حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ کوئی شیطان تو تھا نہیں جس نے اسے گناہ میں مبتلا کیا، کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں جو اس ابلیس کو، بڑے شیطان کو گناہ کا راستہ دکھا رہا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے جو گناہ کیا اس کو گناہ پر کس نے آمادہ کیا؟ اس وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا جو اسے گناہ پر آمادہ کرتا. تو فرماتے ہیں ابلیس کو اس کے نفس نے گناہ پر آمادہ کیا، ابلیس کو اس کے نفس نے تکبر میں مبتلا کیا، اور وہ اپنے تمام اعزازات جو تھے وہ تمام اعزازات اس سے لے لیے گئے، راندہ درگاہ ہوا، جنت سے نکال دیا گیا. اللہ کی لعنت اس پر ہوئی اس کے نفس کی وجہ سے. معلوم ہوا انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے. تو نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم رمضان میں روزے رکھو. جب صبح سے شام تک وہ اپنے حلال کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، حلال پینے کو چھوڑ دیتا ہے، حلال طریقے سے خواہش بھی پوری نہیں کرتا، تو اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے. تو ایک بات تو رمضان کے حوالے سے یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ بہت بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے، اور میں پہلے یہ بات بیان کر دوں کیونکہ آج کل کے حالات کے حوالے سے یہ بات پوچھی گئی ہے اور اس کا بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے. انہوں نے جو سوال کیا، ایک تفصیلی سوال انہوں نے بھیجا ہے اور مجھے پہلے بھی ملا ہے وہ سوال کیا ہے؟ یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، بعض اہل علم کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ 12 مئی کو کرونا وائرس کی وبا ختم ہو جائے گی، اور وہ اس بارے میں حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں. اور میں نے وہ تحریر بھی ایک پڑھی ہے اور کچھ باتیں سنی بھی ہے. تو وہ 2 حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. ایک حدیث مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں روایت آتی ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو شہروں کے اندر جو بیماری ہوگی وہ بیماری اٹھا لی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے گا. اور دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، اس کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ عثمان بن عبداللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ پوچھا پھلوں کی خرید و فروخت کے بارے میں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت اور بیماری کے وقت پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا کہ جب بیماری ہو تو اس وقت پھلوں کو خرید و فروخت مت کرو یہاں تک کہ وہ بیماری ختم ہو جائے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کب ممکن ہوگا، یہ بیماری کب ختم ہوگی؟ تو فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی. اور وہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں ان حدیث کو پیش کر کے کہ فلکیات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوگا، لہٰذا یہ بیماریاں، یہ وبائیں 12 مئی کو ختم ہو جائے گی. تو اس بارے میں یہ باتیں میں نے پہلے لکھ بھی دی تھی اپنے مضمون میں، اور میں دوبارہ خلاصتاً عرض بھی کر دیتا ہوں کہ اس بارے میں چند باتیں ذہن نشین کر لیجئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے وہ مختصر ہے، اور جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی روایت ہے وہ اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے. اب اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری کا ذکر کیا ہے اس بیماری کا تعلق انسانی بیماری سے نہیں ہے، اس کا تعلق پھلوں کی بیماری سے ہے.
پھلوں کے اندر جب بیماری ہو اس وقت اس کو خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا شروع میں، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت جب بیماری ہو ہمیں پھلوں کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے۔ اگر بیماری سے انسانی وبا اور بیماری مراد لی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا جب انسانوں میں بیماری ہو، وبا ہو، تو پھلوں کو خرید و فروخت کرنا منع ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ ایک وبائی مرض ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا جب وبائی امراض ہو تو پھر خرید و فروخت پھلوں کو، فروٹس کی خرید و فروخت ممنوع ہونی چاہیے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وبائی امراض کے اندر پھلوں کی خرید و فروخت منع نہیں ہے۔ آج کل بھی کرونا وائرس ہے، لوگ دکانوں میں جاتے ہیں، فروٹ خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بیماری ہو تو خرید و فروخت پھلوں کی منع کی گئی ہے، اس سے انسانی بیماری مراد نہیں ہے، اس سے پھلوں کی بیماری مراد ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ 12 مئی کو جو ستارہ طلوع ہونے کے بارے میں، ثریا ستارے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو یہ ثریا ستارہ جب طلوع ہوتا ہے یہ گرمی کا زمانہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گرمیاں آتی تھی، دوسرے شہروں میں بھی آتی ہے گرمیاں، اور اس زمانے سے پہلے پھلوں کے پکنے کا زمانہ ہوتا ہے، درختوں پر پھل نمودار ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ لوگ کرتے کیا تھے کہ پھلوں پر ابھی پھل نمودار ہوتے نہیں تھے، پکے ہوئے نہیں ہوتے تھے، پورے نمودار نہیں ہوتے تھے، اور اس کے ابھی پھول ہی ظاہر ہوتے تھے، تو لوگ ان کو، درختوں کو، ان باغات کو فروخت کر دیتے تھے۔ بعد میں جھگڑے پیدا ہوتے تھے کیونکہ ان پھلوں کو، وہ جو پھول ہوتے تھے ابھی پھل نہیں بنے ہوتے تھے، کیڑے لگ جاتے تھے، نقصان ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب درختوں پر اچھی طرح پھل ظاہر ہو جائے اور وہ پک جائے، اس کے بعد ان کو بیچا کرو تاکہ لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ اور اس کا وقت یہ بتایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو یہ گرمیوں کی شدت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت درختوں پر اچھی طرح پھل ظاہر ہو جاتے ہیں، پھل اچھی طرح پک جاتے ہیں۔ اس کے بعد درختوں کی کٹائی کا زمانہ آتا ہے، پھلوں کی، درختوں سے پھلوں کو اتارا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا اس وقت کے بعد پھر وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جو پھلوں کو لگتی ہے، اور پھل پک جاتے ہیں، نمودار ہو جاتے ہیں، اس وقت تم اس کو فروخت کیا کرو۔ لہٰذا اس کا تعلق انسانی بیماری سے نہیں ہے۔ تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ 12 مئی کو کرونا وائرس کی بیماری ختم ہو جائے گی، تو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 12 مئی سے پہلے یہ بیماری ختم کر دے، لیکن اللہ نہ کرے 12 مئی کو یہ بیماری ختم نہ ہو، اس کے بعد بھی چلتی رہے یہ بیماری۔ تو پھر جو لوگ یہ باتیں سنیں گے آپ سے، اور ان احادیث کے حوالے سے آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں، تو عوام لوگ جو ہے ان کے ذہنوں میں حدیث کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے، وہ احادیث مبارکہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہوں گے کہ ایک عالم دین یہ بتا رہے ہیں حدیث کا حوالہ پیش کر کے کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوگا اور وبا ختم ہو جائے گی، یہ تو ہوا نہیں۔ تو حدیث کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں یہ روایت موجود ہے، تو امام صاحب کے بارے میں بھی لوگ طرح طرح کے شکوک کے مبتلا ہو جائیں گے کہ امام صاحب اتنے بڑے آدمی، انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے۔ لہٰذا ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، ہمیں قطعی جو یقینی بات ہے وہ کہنی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے اور اللہ ہی اس بیماری کو لے جانے والا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے پیشن گوئیاں کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرے، لوگوں کو اس کی تعلیم دے کہ وہ دعا کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، صدقہ خیرات کرے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ اس بیماری کو ختم کر دے۔ لہذا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ 12 مئی کو کرونا وائرس 100% کوئی آپ کو بتا رہے کہ ختم ہو جائے گا اور ایسی کوئی پیشن گوئی کی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، امت پر رحم فرمائے۔
بات یہ بھی عرض کرنی ہے آپ سے آج کے درس میں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو میں رمضان المبارک اور روزے کے حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ تقریباً 13 سال مکے میں رہے، اس کے بعد ہجرت فرمائی صحابہ اکرام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے، اور مدینہ منورہ میں ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو مکے کے اندر لوگ تھے، قریش رہتے تھے، ایک بڑا خاندان تھا، اور وہ جاہلیت کے دور میں بھی وہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور مدینہ منورہ میں جو یہود رہتے تھے وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ مکے کے جو لوگ تھے وہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے تھے، تو اس بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ قریش سے ایک گناہ ہو گیا، اور اس گناہ کرنے کے بعد وہ بڑے نادم ہوئے کہ ہم سے تو یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو انہوں نے جا کر کسی سے مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ اس گناہ کا کفارہ دینا چاہتے ہیں تو 10 محرم کا روزہ رکھا کرے۔ 10 محرم کا دن پہلے سے ہر دور میں مبارک دن سمجھا جاتا تھا، لہٰذا انہوں نے 10 محرم کو روزہ رکھنا شروع کیا۔ مدینے کے اندر جو یہود تھے وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور وہ اس لیے رکھتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، وہ 10 محرم کا دن تھا جس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے 10 محرم کا روزہ آپ بھی رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تب بھی آپ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، اور ہر مہینے 3 روزے ایام 20 کے بھی آپ رکھتے تھے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 جو چاند کی تاریخیں ہیں ان ایام میں آپ روزے رکھتے تھے۔ رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رمضان کے روزے تو فرض ہے، تو 10 محرم کا جو روزہ رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، کیا وہ فرض تھا یا فرض روزہ نہیں تھا؟ تو اکثر علماء، جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے، یعنی رمضان کی فرضیت سے پہلے ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، آپ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزہ فرض تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ چنانچہ بخاری میں روایت ہے، سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے دن کو جو مدینے کے اندر انصار رہتے تھے ان کے گھروں میں یہ پیغام بھجوایا کہ ابھی اگر آج دن، یعنی 10 محرم کے دن میں اگر تم نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو 10 محرم کا روزہ رکھو، یعنی روزے کی نیت کر لو، اور اگر کسی نے کچھ کھا پی لیا ہے صبح صادق کے بعد تو وہ بھی باقی دن نہ کھائے اور روزے داروں کی طرح رہے۔ یہ روایت بخاری میں ہے۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو محرم کا جو روزہ تھا جو فرض تھا، اب وہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب وہ نفلی روزہ ہے، سنت روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی رکھتے تھے اور صحابہ اکرام بھی رکھتے تھے، اب بھی مسلمان رکھتے ہیں، لیکن اب وہ سنت روزہ ہے، نفلی روزہ ہے، اب وہ فرض روزہ نہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، تو یہ ایک تبدیلی آئی ہے۔ دوسری تبدیلی یہ ہوئی جب رمضان کا روزہ فرض ہوا، یہ بھی بخاری میں روایت ہے، تو شروع میں مسلمانوں کو رمضان کے روزے سے، ان سے مسلمانوں کو رمضان کا خوگر بنانے کے لیے، روزے سے ان کا تعلق قائم ہو، وہ عادی ہو جائے، تو عادت ڈالنے کے لیے شروع میں
یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر کوئی روزہ رمضان کا رکھے تو رکھنا چاہے تو رکھ لے، اگر کوئی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو وہ روزوں کا فدیہ دے دے۔ یہ شروع میں اس کی اجازت تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اب جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اب تمہیں حکم یہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھو۔ لہٰذا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ حکم ختم ہو گیا، وہ آپشن ختم ہو گیا۔ اب ہر مسلمان بالغ مرد عورت صحت مند اس پر روزہ فرض ہے، الا یہ کہ وہ بیمار ہو، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا بہت زیادہ بوڑھا ہو، یا مسافر ہو تو اس کو اجازت ہے بعد میں روزہ رکھ لے، وہ الگ مسائل ہے، لیکن روزہ اب فرض ہو گیا، وہ آپشن ختم ہو گیا۔ اسی طرح تیسری ایک تبدیلی یہ آئی کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ افطار یعنی سورج جب غروب ہو جائے تو اس کے بعد اب اجازت ہے کہ افطار کرو، کھاؤ پیو، لیکن کھانے پینے کی اجازت سونے تک تھی۔ اگر کوئی شخص سو جاتا رات کو پھر اٹھ جاتا تو بھی اسے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، دن شروع نہیں ہوا، اور صبح صادق سے پہلے بھی کوئی سو گیا مغرب کے بعد پھر اٹھ گیا تو اب اسے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے روزہ رکھا، بیچارے دن میں کام کرتے رہے، رات کو گھر آئے، غروب آفتاب ہوا تو بیوی کھانا بنانے گئی، کھانا لے کر جب آئی تو غروب آفتاب تو ہو گیا تھا، یہ بیچارے تھکے ہوئے تھے تو یہ سو گئے۔ اب وہ کھانا لے کر آئی تو یہ بیدار ہوئے تو اب وہ کھا نہیں سکتے، اس لیے کہ مغرب کے بعد سو گئے، اور رات کو سو جائے تو اس کے بعد دوبارہ پھر اٹھے تو کھا نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے وہ دن بھی روزے میں گزارا، رات بھی اسی طرح بھوکی گزاری، اور دوسرے دن کا روزہ رکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس قسم کے کچھ اور واقعات بھی پیش آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب اجازت دے دی، وہ حکم بدل دیا، اور اب حکم یہ آیا کہ صبح صادق تک یعنی غروب آفتاب کے بعد جب روزہ افطار کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے تو اب پوری رات میں تم کھا پی سکتے ہو صبح صادق تک۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی اور صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت دے دی۔ تو یہ کچھ تبدیلیاں روزوں کے اندر شروع میں واقع ہوئی۔ اب مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ رمضان کا روزہ آ جائے تو اب تمہیں روزہ رکھنا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی پوچھ لوں، ایک ساتھی نے یہ مسئلہ بھی پوچھا ہے، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ وتر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو وتر کی نماز میں تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اور دعائے قنوت کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوال یہ کیا ہے کہ یہ جو ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں تکبیر کے وقت، اس کا ثبوت کون سی حدیث سے ہے؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ واقعہ میں بیان کر دوں۔ ہمارے ایک استاد حضرت مولانا جمیل احمد صاحب جو ہمارے یہاں برطانیہ میں ہی ہوتے ہیں، میرے استاد ہیں وہ، تو انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ مولانا محمد امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہے یہ واقعہ، اور انہوں نے یہ واقعہ ان سے سنا۔ تو ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ یہ بیان کیا کہ وہ کسی عالم دین کے پاس ہوتے تھے شروع میں، اس وقت وہ طالب علم تھے، تو وہ جو عالم دین تھے وہ حنفی نہیں تھے، تو انہوں نے ایک حنفی عالم کو خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ صحیح مرفوع حدیث سے ثابت کریں۔ تو وہ جو حنفی عالم دین تھے انہوں نے خط پڑھنے کے بعد اسی خط کے پیچھے ایک جملہ لکھ دیا اور ان سے کہا جا کر اپنے استاد کو دے دو۔ انہوں نے جا کر جب انہیں دیا، انہوں نے جب وہ جملہ پڑھا تو پڑھنے کے بعد ان کے پسینے چھوٹ گئے، اور وہ جملہ یہ لکھا تھا انہوں نے،
پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ دین میں ہر مسئلہ ثابت کرنے کے لیے صحیح حدیث، مرفوع حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر مسئلہ حدیث سے ثابت ہو۔ بہت سے مسائل قرآن کے اندر ہیں، قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، بہت سے مسائل احادیث سے ثابت ہوتے ہیں، بہت سے مسائل صحابہ کے آثار میں ہیں، مجتہدین کے اجتہادات سے فروعی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ بھائی یہ مسئلہ بتائیے اور حدیث سے بتائیے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہی یہ ہے کہ فروعی مسائل میں، دیکھیے ایک تو اصولی مسائل ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلافات جو فقہاء کے اندر ہے، مجتہدین کی ہیں، فروعی مسائل کے اندر ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمال یہ، وہ پہلے دلیل قرآن سے پیش فرماتے ہیں، اگر قرآن کریم میں دلیل نہ ہو تو پھر احادیث مبارکہ سے، سنت سے دلیل پیش فرماتے ہیں، اگر وہاں بھی نہ ہو صحابہ کے آثار پیش فرماتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ نے ان سے جو سوالات کیے تھے ان میں پہلا سوال یہ فرمایا کہ تم ان کے درمیان کس طرح فیصلے کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کی کتاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں وہاں مسئلہ نہ ملے، فرمایا کہ سنت سے، فرمایا سنت سے مسئلہ نہ ملے تو فرمایا کہ میں اجتہاد کروں گا اور اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ نے کہا کہ الحمدللہ، اس پر خوش ہوئے آپ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس پیغام پہنچانے والے کو یہ توفیق دی ہے، ایسے کام کی توفیق دی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے اور جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ہر جگہ یہ کہنا کہ جی یہ مسئلہ بتائیے اور حدیث سے بتائیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور بیمار کوئی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، کہتے جی مجھے آپ سے علاج کروانا ہے لیکن فلاں کتاب سے آپ مجھے دوائی لکھ کر دیں گے، تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے جی آپ تشریف لے جائیے۔ ایسا نہیں ہوتا، دلائل قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، صحابہ اکرام کے آثار میں بھی ہے، اجتہاد بھی ہے مجتہدین کا، قیاس بھی ہے، اجماع بھی ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیر اور رفع یدین کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جز رفع الیدین، اور اس میں وہ میں ایک روایت پیش کر دیتا ہوں، ایک حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وتر کی تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، ثم يرفع يديه، پھر ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے، یعنی دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ یہ دو باتیں بیان کی، ایک یہ کہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس کے بعد رفع یدین کرتے تھے، دوسری بات یہ بیان کی رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے، اور یہی احناف یہی طریقہ کرتے ہیں، اور ہاتھوں کو اٹھانا بھی ثابت ہو گیا اس میں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے جو آثار ہیں ان سے یہ باتیں معلوم ہوئی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہ جی ہمیں حدیث سے بتاؤ، تو پھر تو احناف بھی یہ سوال کر سکتے ہیں ان لوگوں سے جو احناف پر سوال کرتے ہیں، تو احناف کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے یہ سوال کرے، آپ سے یہ پوچھے کہ جی آپ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور دعائے قنوت میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں حنفی مسلک میں دعائے قنوت میں ہم دعا پڑھتے وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں۔ اگر احناف ان سے سوال کرے کہ جی آپ دعائے قنوت پڑھتے وقت جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ رفع یدین ہاتھوں کو اٹھانا دعا کرتے وقت دعائے قنوت میں، وتر کی دعائے قنوت میں، قنوت وتر جس کو کہتے ہیں، یہ کسی صحیح حدیث سے بتائے، کسی صحیح حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں، ایک بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دعا میں ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، اس لیے ہم دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو سوال تو یہی ہے
کہ پھر صرف دعائے قنوت میں کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ دعا تو دعائے قنوت میں ہے، اور اتحیات میں جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں، درود شریف بھی تو دعا ہے، اللہم صلی علی محمد، اور درود شریف کے بعد بھی تو دعائیں کرتے ہیں ہم، تو ان دعاؤں کے وقت پھر ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے اتحیات میں؟ اگر دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا مستحب ہے اور دعائے قنوت میں ہاتھ آپ کہتے ہیں اس لیے اٹھاتے ہیں کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، تو اتحیات والی دعا میں کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی قنوت وطر میں، یعنی قنوت دو قسم کی ہے، ایک وطر کے اندر قنوت ہے، ایک قنوت نازلہ ہے۔ قنوت نازلہ وہ خاص اوقات میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین پر اور ان کے لیے بد دعائیں کی ایک وقت تک، ایک مخصوص وقت تک، تو وہ قنوت نازلہ ہے۔ تو قنوت نازلہ کے بارے میں یہ آتا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، لیکن قنوت وطر کو قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہیں کہ ہم اس لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وطر کی قنوت میں کہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے گئے، تو اس کا مطلب ہے قیاس مان لیا آپ نے، قیاس ماننا پڑے گا آپ کو۔ پھر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قیاس کیوں کرتے ہیں، قیاس سے تو آپ کو بھی چارہ نہیں۔ پھر سوال یہ بھی ہوگا کہ قنوت وطر کو قنوت نازلہ پر کیسے قیاس کرتے ہیں؟ دونوں میں تو فرق ہے۔ قنوت نازلہ میں بد دعا ہوتی ہے اور قنوت وطر میں دعا ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ قنوت نازلہ میں مشرکین پر بد دعا کی جاتی ہے، اور قنوت وطر میں مسلمان اپنے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ ہر جگہ آپ کے پاس بھی ایسی دلائل نہیں ہوں گے جو آپ صحیح احادیث سے ثابت کریں، اور وہ اعمال وہ بھی کرتے ہیں جو حنفی نہیں ہے۔ یہ فروعی مسائل ہیں۔ میں برطانیہ میں آکسفورڈ میں گزشتہ 19-20 سال سے یہاں امام ہوں۔ ہمارے یہاں مسجد میں آدھے سے زیادہ عرب مقتدی ہے ہمارے، اور آپ حیران ہوں گے ان سب عرب مقتدیوں کو پتہ ہے میں حنفی ہوں، لیکن وہ سب اور وہ حنفی نہیں ہے، مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان مسائل میں شدت نہیں کرتا، میں اسے حق اور باطل کا جھگڑا نہیں بناتا ہوں۔ ہمارے یہاں انشاءاللہ میں آپ تراویح کے مسائل میں بیان کروں گا، ہمارے یہاں جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان سب کو پتہ ہے ہمارے اپنے لوگ حنفی لوگ تراویح میں کم ہوتے ہیں، اور عرب لوگ پوری 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اس طرح ماحول بنایا یہاں، یہ کوئی جھگڑوں والی بات نہیں ہے کہ رمضان شروع ہو جائے تو ہم جھگڑا شروع کر دیں، تم رفع دین کیوں کرتے ہو اور تم آمین زور سے کیوں پڑھتے ہو، تم 20 رکعت، یہ جھگڑوں والی باتیں نہیں ہیں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آج عرض کر دی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل بھی اسی وقت برطانیہ کے 4 بجے اور پاکستان کے 8 بجے درس ہوگا، آپ حضرت کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔